باقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ تقسیم اور قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ اس ملک کی تباہی چاہتا ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، اس کا کوئی جمہوری رویہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا جمہوری رویہ ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حزب اختلاف ہو۔ اگر یہ سیاستدان ہو تو یہ کہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے سے میں مر جانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ یعنی یہ بات جو ہے، یہ کوئی سیاستدان، کوئی جمہوریت پہ یقین ایمان رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے؟ یہ صرف ایک فتنہ یہ بات کر سکتا ہے، اور یہ فتنہ جو ہے اپنے اس شیطانی کھیل کو اس شیطانی مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ یہاں پہ اسلام آباد آ کے جلسہ کرنا تو اس کا مقصد نہیں ہو سکتا، اور ان جگہوں پہ جہاں پہ سپریم کورٹ نے جن کا تعین کیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا دینا بھی مقصد نہیں ہو سکتا۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ لاشیں گرائے، امن و امان کی ایسی صورتحال پیدا کرے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لوگ الجھ پڑیں، اور اس الجھاؤ میں یا اس وائلنس میں یا تو دونوں طرف کے ایکشن سے کوئی جو ہے وہ اسے لاشیں مل جائیں، یا پھر اس دوران اس کے اپنے بندے جو ہیں وہ کام ڈال دیں، وہ جو ہے وہ اپنے ہی بندوں کو جو ہے وہ ان کی لاشیں گرا دیں، اور پھر ہو یہ کہ جی یہ تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو ہے یہ کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ اسی قسم کی تیاری میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور یہ ایسا مافیا ہے کہ نہ اس کو اس بات کی کوئی شرم ہے کہ جو یہ کرنے جا رہا ہے اس سے ملک کا کیا بنے گا، کس حد تک قومی نقصان ہوگا۔ بلکہ اس نے تو اس وقت بھی نہیں سوچا جب اس نے امریکہ کے خلاف وہ سائفر جو ہے وہ سازش کی، اور وہاں پہ کس ڈٹائی کے ساتھ، اور یہ دیکھیں کہ ان لفظوں کو ادا کرتے ہوئے اس کے ذہن پہ کتنا سکون ہے کہ ہم اس سے کھیل لیں گے، اعظم خان ہم اس سے کھیلیں گے، نام نہیں لینا ہم نے، ہم اس سے کھیلیں گے، اور یہ جو ہے یہ بنائیں گے کہ یہ ایک جو ہے وہ سازش ہوئی ہے پاکستان کے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، جس کے اوپر اس نے رجیم چینج کا جو ہے وہ بیانیہ اس نے کھڑا کیا۔ اس میں ایک ایویڈنس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس طرح کے اور بھی چھوٹے چھوٹے غیر اہم لوگوں کی انفارمیشن بھی ہمارے پاس ہے، لیکن یہ کیونکہ ایک سابق وفاقی وزیر ہے، اس لیے اس کی گفتگو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا، نہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا جو ہے وہ ایک ریکارڈ بھی ہے۔ ورنہ اس طرح سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس کو، کرمنل گروپس کو، اس میں گجرات بھی پیش ہے، ان کو بھی اسی ذمہ داری کے پہ اوپر جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ تو یہ آپ گفتگو سن لیں، تو اس کے بعد میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں
آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو بار بار سننے کے بعد جو بات سمجھ آنی ہے وہ آپ کو پوری طرح سے باور ہو جائے، آپ کو جو ہے وہ اس کا معلوم ہو جائے، تو اس کے بعد میں آپ کے کویشچنز کو جو ہے وہ لیتا ہوں۔ جی چلائیں جی اسے۔ جی علی خان اصل صاحب کیا پوزیشن ہے؟ سر، پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں۔ بندوقیں کتنی ہیں؟ بہت ہیں، لائسنس؟ لائسنس بھی بہت ہیں، بندے؟ بندے بھی جتنے چاہیے ہوں گے سر۔ اچھا، ہم یہاں پہ کیمپ لگا رہے ہیں، یہاں پہ 7 قریب ترین کالونی ہے، پہلے جہاں پہ کاروبار میں گھس جائیں، یہ تو کون سی؟ بات ہو جائیں ادھر کا 7 کون سی قریب ترین جگہ کون سی ہے وہ آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے؟ ہمارے یہاں بارڈر پہ اسلام آباد پنڈی کے بارڈر پادے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ سٹی ہے کیپٹل ہے، کون سی ہے؟ ٹاپ بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، بہت ساری ہیں، بتائیں۔ ٹاپ تو ایئرپورٹ پہ ہے نا؟ ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ نا۔ میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو، میں وہ مجھے ملا ہوا ہے، وہ ملا ہوا ہے نقشہ۔ ہاں، میں بندے اور سامان وہاں ریڈی رکھے ہیں آپ، ٹھیک ہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بس رابطے میں ہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ کو اس کی کاپی جو ہے وہ مہیا ہو جائے گی، اسے آپ جو ہے وہ اس کا متن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور سابق وفاقی وزیر جو ہیں، ان کی ایک نامعلوم، ویسے اس کا ہم نے پتہ کروا لیا ہے اور ابھی وہ نامعلوم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی اس کی جو آئیڈینٹی ہے اسے ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے، اس کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے اور یہ گنڈا پور سے کہہ رہا ہے کہ صدر صاحب کیا پوزیشن ہے؟ پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں۔ پوچھتا ہے بندوقیں کتنی ہیں؟ بہت ہیں گنڈا پور۔ لائسنس بھی بہت ہیں علی امین گنڈا پور۔ بندے بھی جتنے چاہیں ہوں گے سر۔ اچھا، ہم یہاں کیمپ لگا رہے ہیں ساتھ ہی قریب ہی کالونی میں، نامعلوم شخص جی گنڈا پور، یہاں قریب ترین جگہ کون سی ہے؟ آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے؟ نامعلوم شخص ہمارے پاس علی امین گنڈا پور بارڈر پہ اسلام آباد پنڈی کے بارڈر پر ٹول پلازا کے بعد لیفٹ سائڈ پر کون سی جگہ ہے؟ ٹاپ سٹی ہے یا کیپٹل ہے؟ نامعلوم شخص، ٹاپ بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، بہت ساری ہیں، بتائیں۔ گنڈا پور ٹاپ تو ایئرپورٹ پر ہے نا؟ نامعلوم شخص، ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائٹ پر ہے نا؟ میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو۔ گنڈا پور ملا ہوا ہے مجھے، وہ ہے میرے پاس۔ علی امین گنڈا پور، بس بندے اور سامان آپ رکھیں وہاں پر ریڈی علی امین گنڈا پور، بس بندے اور سامان آپ رکھیں وہاں پر۔ سر کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی۔ علی امین گنڈا پور، بس پھر رابطے میں ہیں انشاءاللہ۔ نامعلوم سر، جی سر انشاءاللہ۔ جی اب آپ اس میں جو ہے وہ اندازہ کریں، اب یہ کس منہ سے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ پرامن جو ہے وہ مارچ میں کر رہا ہوں؟ اسے شرم آنی چاہیے کہ اس کی اندرونی سٹوری جو ہے وہ ایک بندے نے باہر نکالی، اسے اس نے تیسرے دن پارٹی سے فارغ کر دیا۔ اور اب یہ بندہ جو ہے، یہ بندوقیں اور بندے جو ہے وہ یہاں یعنی اسلام آباد اور پنڈی کے بارڈر پہ جو ہے وہ کس لیے لا کے وہاں پہ بٹھانے چاہ رہا ہے؟ وہ بندے جو ہیں وہ
بندوقوں کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ کوئی امن کا پیغام جو ہے وہ پھیلائیں گے؟ اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک شیطانی مارچ کرنے جا رہے ہیں، یہ فتنہ اور فساد پھیلانے جا رہے ہیں، یہ یہاں پہ لاشیں گرا کے ایک قومی سانحہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک صحافی، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس کی تصویروں کو کل انہوں نے اپنے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے جہاں سے انہوں نے شروع کیا لانگ مارچ، وہاں پہ ڈسپلے کیا، اور پھر وہاں پہ جو یہ جس طرح سے اس کا جو ہے وہ اظہار افسوس کرتے رہے، اس کا غم جس طرح سے مناتے رہے، اور جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو بھی اپنے اس مذموم مقصد کے لیے جو ہے انہوں نے استعمال کیا، اس کے بعد یہ گفتگو اور یہ اس قسم کی منصوبہ بندی جو ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ اس کا قوم کو ادراک کرنا چاہیے، اور اس فتنے کا سر جو ہے وہ ابھی کچلنا چاہیے، ورنہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے جو ہے یہ دوچار کر دے گا۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، بطور انٹیریئر منسٹر یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب اس میں اگر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ آوازیں آنی چاہیے کہ جی پرامن احتجاج ہے، پرامن احتجاج کی اجازت دی جائے، پرامن احتجاج کی آئین میں گنجائش ہے، جمہوریت میں گنجائش ہے۔ وہ یہ بندہ تو آئین کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ تو جمہوریت کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ جمہوریت میں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے مخالف کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جمہوریت میں سب سے پہلے آپ کو مخالف رائے، اختلاف رائے جو ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ایک ثبوت پیش کروں گا جس سے ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان کا مارچ فتنہ مارچ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کے دوران ایک آڈیو سنوائی جس میں علی امین گنڈا پور جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں، وہ ایک نامعلوم شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ بندوقیں کتنی ہیں، بندے کتنے ہیں، یہاں قریب ترین جگہ کون سی ہے، آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پرامن مارچ ہے، بندوقوں کے ذریعے کون سا پرامن مارچ کریں گے۔ ابھی وقت ہوا ہے اذان مغرب کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اس کے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ بیانیے میں نہ آئیں اور اپنا فرض ادا کریں، اور اس بارے میں جو ہے ایکشن جو ہے وہ لیں۔ فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ بھی پوری طرح سے الرٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیں گے۔ اور میں یہ بات کہنی نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے اس صورتحال میں یہ بات کہہ دینی چاہیے، ورنہ میں اپنے فرض کو ادا کرنے سے قاصر رہوں گا، کہ وہ معصوم لوگ، کچھ لوگوں کو تو اس نے گمراہ کیا ہوا ہے، اور وہی ٹولہ تھا 10 12 15 8، وہی ٹولہ تھا جو ہر جگہ پہ پہنچا ہوتا ہے، اور اس کے پہنچنے کی جو ہے وہ وجوہات جو ہے وہ مختلف ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ اگر
وہ وجوہات نہ ہوں تو شاید یہ گھٹ کے جو ہے نا یہ 1,500-2,000 پہ آ جائے. تو یہ وہی ٹولہ ہے، وہی جو ہے وہ جلسوں میں ہوتا ہے، وہی اب لبرٹی چوک میں تھا، آج جو ہے وہ شدارہ میں تھا. اور لاہور کے شہریوں نے اس فتنہ مارچ کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا. لاہور جو ہے وہ 10 سے 15 ملین کی آبادی کا شہر ہے، اور اگر آپ اس کو ملحقہ علاقوں کو لے لیں جو شیخوپرا اور قصور اور باقی سارا، تو کم از کم یہ جو ہے وہ 20 ملین کی آبادی بنتی ہے. تو اس میں سے بس وہی جن کو اس نے جو ہے وہ 8-10 ہزار لوگوں کو جو ہے وہ پورا تھرو آؤٹ آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر تعداد جو ہے وہ کوئی 13-14 سے بڑی نہیں ہے، اور جو ہے وہ 7-8 سے لے کے کسی جگہ پہ 7 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 11 ہے. تو یہ وہی تعداد ہے، اور وہی تعداد جو ہے وہ ہماری اسیسمنٹ ہے کہ ان کو لے کے یہ اسلام آباد پہنچے گا. میری پاکستان کے محب وطن شہریوں سے بھی اور گمراہی کا شکار ان لوگوں کے عزیزوں سے، ان کے والدین سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو سمجھائیں، اسے اس گمراہی سے جو ہے وہ باہر نکالیں، اور اسے اس شیطانی مارچ، خونی مارچ کا حصہ بننے سے جو ہے وہ روکیں. وہ اپنا فرض ادا کریں، باقی پھر جو چیز سامنے آئے گی اس کو پھر روکنا ہمارا فرض ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فرض جو ہے وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نبھائیں گے، اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. بہت شکریہ. مرحبا مدھیہ ملاحی دنیا نیوز. پہلی بات تو یہ کہ سر جو پرائم منسٹر کو اور جو لیٹرز وہ لیڈر اداروں کو لکھتے رہے، جس میں پریزیڈنٹ کو بھی میں نے خط لکھا گیا تھا، مجھے پرائم منسٹر صاحب کو بھی خط لکھا کہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ تھریٹس بھی ہوتی ہیں، جو آن ریکارڈ ہے، ان کی ویڈیوز بھی ہیں جس میں نے بتایا کہ جی مجھے تھریٹس ہیں. اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کے کیا میجرز تھے، جو میں کہوں اباؤٹ اٹ. دوسرا یہ کہ آپ نے پچھلے 4-5 دن میں بارہا مبینہ طور پہ مطلب آپ نے لیج کیا انہیں کہ عمران خان اینڈ Mr. Sulaiman Iqbal, they have some sort of involvement. Sir, on what grounds can you say that when there is no action commission made, no findings? میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ آج کی اس گفتگو کو جو ہے اس میں جو ہے یہ فتنہ شیطانی مارچ تک جو ہے وہ محدود رکھیں. ہماری جو ٹیم ہم نے بھیجی ہے وہاں پہ کینیا میں، وہ پہنچ چکی ہے وہاں پہ. بڑے ہی ذمہ دار اور ایکسپیرینس آفیسرز ہیں. ان سے ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ اگلے 1-2 روز میں مکمل ہو جائیں گی. میں اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ اسپیسیفک ارشد شریف شہید کے کیس سے متعلق اور وہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہاؤ دیٹ ہیپن، اس سے متعلق جو ہے میں آپ سے علیحدہ بیٹھوں گا، اور اس کے اوپر گفتگو اس دن پھر ہم اور کسی موضوع پہ نہیں کریں گے، اسی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شیطانی فتنہ مارچ ہے، اور یہ جو آج جو چیز سامنے آئی ہے، جو ایویڈنس جو ہے وہ ملی ہے، جس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ اس کی صحت جو ہے اس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ اس کی آواز نہ ہو، یہ کریں چیلنج. اس کا ابھی جو ہے وہ فروزے کر کے ہمیں تو پوری تسلی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے، اور ہمیں تو اس کے علاوہ بھی پتہ ہے کہ وہ بندے اکٹھے کون کون سے کر رہا ہے، بندوقیں کہاں سے لے رہا ہے، لائسنس جو ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے، اور کہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں سے آگے بات بھی کی ہے انہی جگہوں کے اوپر کہ کہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے رکھنا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس ایویڈنس کے بعد یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اگر اس طرح کے گروہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسا سین بناتے ہیں
جو ہماری رپورٹس ہیں کہ یہ کوئی ایسا سین بنائیں گے کہ اس میں لا انفورسنگ ایجنسی سے متصادم ہوں گے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی لاشیں گرانے کا کام یہ لوگ کریں گے. یعنی ان لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے پلیس یہ کریں گے کہ لاشیں یہ گرا دیں گے، تو تصادم جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی سے ہوگا، اور میڈیا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ چلائے گا کہ جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ تصادم ہوا ہے، اور اس تصادم کے نتیجے میں جو ہے یہ لاشیں گری ہیں. جبکہ اس تصادم کے نتیجے میں لاشیں نہیں گرنی. لاشیں گرانے کے لیے یہ علیحدہ سے عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے. یہ اسی طرح کی سازش ہے جس طرح کی سازشیں پہلے ان کی جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں. سہیل رانا صاحب، بس سہیل رانا صاحب، سہیل رانا یہ وہ میں آپ کے ساتھ علیحدہ بیٹھوں گا. جی میں نے تو کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اگر یہاں اسلام آباد کی حدود میں ہوتا تو ہم اس کو اریسٹ کر چکے ہوتے. اس وقت وہ وہاں کے پی کے میں ہے. میں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی سے کہا کہ اس کو اریسٹ کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اپنی ذمہ داری سے اور اپنے فرض سے جو ہے وہ غفلت برتیں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے. سہیل رانا صاحب. سر، علی امین گنڈا پور سے جو بات شخص ڈالا ہے اس کا نام آپ کو معلوم ہے، اسد خان نام ہے، تو اس کی لوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگی. تو کیا بطور وزیر داخلہ آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ بلاسٹ ہو، کب وہ گولیاں چلائی چکے کو گرفتار کیا، جب آپ کے پاس نام موجود ہے؟ نہیں دیکھیں جی دیکھیں نہیں دیکھیں بالکل پہلے روکیں گے، پہلے ری ایکٹ کریں گے، لیکن کچھ جو ہے وہ چیزیں کسی بھی آپریشن کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آن ایئر نہ کیا جائے. باقی آپ جو ہے وہ پورا یقین رکھیں کہ ہم اس قسم کی کسی سازش کو جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس کو بے نقاب کرنا بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا جو ہے وہ ان لوگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے، کیونکہ اس طرح کے اور بھی گروپس ہیں. جب ہم ان تک پہنچیں گے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بات یہ بنے کہ جی آپ نے تو لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے تو جو ہے یہ ایک پرامن اور ایک سیاسی ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ روکنا شروع کر دیا ہے. تو اس لیے یہ بات بھی ضروری تھی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. رانا صاحب، آپ کا ایک 19 گریڈ کا افسر ہے لاہور کا ایس پی، وہ آپ کی بات فیڈرل سروس کا وہ بات نہیں مان رہا. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے چیف سیکرٹری اور آئی جی دونوں صوبوں کو لکھا ہے، تو ان کا رسپانس کیا ہے، کوئی جواب آیا ہے؟ اور اگر وہی رویہ رہتا ہے جو دونوں صوبوں کا پچھلے چند ماہ کے دوران ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے دونوں صوبوں کی انتظامیہ کے حوالے سے؟ اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی سے بھی آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ان کی خاموشی ہے 2-3 دن سے ان کی طرف سے، ان کا کیا ریئیکشن ہے اس اوورآل؟ دیکھیں اب فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات، پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات جو ہے وہ آئین میں درج ہیں، رولز اور قانون میں درج ہیں. ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ہی کوئی آفیسر بات مانے نہ مانے، تو ہم نے جو بات نہ مانے ان کے لیے بندوقیں تو اکٹھی نہیں نہ کرنی. ہم نے ان کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کو کہنا ہے، نوٹس دینا ہے، جو کوئی کارروائی بنتی ہے وہ کرنی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوں گی. اور جہاں تک آپ نے چوہدری پرویز الہی کا کہا ہے کہ وہ 2-3 دن سے جو ہے وہ خاموش ہیں، تو گجرات کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو مجھے ادروائز میسج دے رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے اور وہ چوہدری پرویز الہی کے نوٹس میں ہوگا، اور انہیں بھی ان چیزوں کی جو ہے وہ خبر لینی چاہیے. یہ بہت خطرناک کھیل ہے. یہ عمران خان جو ایک فتنہ ہے، یہ اپنے فتنے کو جو ہے وہ بام عروج پر پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہر حربہ جو ہے وہ آزمانے کو اور جو ہے وہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کو تیار ہے.
یہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی، تمام پولیٹیکل جماعتوں کا سب کا یہ فرض ہے کہ اب اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ ذوالفقار نان صاحب ایئر وائی سے۔ صاحب، مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ پر لعنت بھیجنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا، مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کی سربراہی میں کمیٹی کیوں بنائی گئی؟ دیکھیں، میری کنوینرشپ میں جو 11 یا 13 بندوں کی 13 رہنماؤں کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ تمام صورتحال جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں وہ ان کے ساتھ ڈسکس کی جائیں، اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں ان 13 جو رہنما ہیں ان کی رہنمائی کو حاصل کر کے جو ہے وہ اس بارے میں جو بھی اب ذمہ داری ہے اس کو جو ہے وہ میں پورا کروں، اور یہ سارے ہی بڑے سینئر لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور ان کی رہنمائی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ وزیر اعظم صاحب اسی دوران ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ دورے پہ بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو اس کمیٹی کا مقصد تو یہ ہے کہ اس فتنہ مارچ کی جو ہے وہ کے مضمرات جو ہیں ان میں جو بھی معاملات، کسی قسم کا بھی جو بھی معاملہ ہو، اس معاملے کو جو ہے وہ یہ کمیٹی جو ہے اس کے سامنے رکھا جائے، اور کمیٹی جس طرح سے رہنمائی کرے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ باقی آپ نے بات کی کہ مذاکرات کی بات، تو آپ مجھے بتائیں کہ اب ان کے ساتھ یہ بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ کے لیے جائیں گے۔ 2 دن پہلے فواد چودھری صاحب نے یہ خود کہا کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ہم الیکشن پہ بات کرنی چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہماری طرف سے یہ بات کہی گئی کہ سیاست میں مذاکرات جو ہیں وہ ایک بہتر عمل ہوتا ہے، تو اس کے بعد آج فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ گھبرا گئے ہیں، یہ بالکل جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، اب انہوں نے اس لیے جو ہے وہ آفر کی ہے ہمیں مذاکرات کی۔ بالکل مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہا ہے بالکل درست کہا ہے، کوئی آفر نہیں ہے ہماری طرف سے جو ہے وہ مذاکرات کی۔ یہ جب بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں یا اور اس فتنہ مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے اوپر درپے ہے، تو ایسے فسادیوں کے ساتھ تو کوئی مذاکرہ نہیں ہو سکتا۔ آخری سوال ذوالفقار برمانی ٹائم نیوز سے۔ رانا صاحب، یہ امین گنڈا پور کی جو آپ نے آڈیو سنائی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم گرفتار کریں گے تو کہا جائے گا کہ لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں شاید کہ پنجاب حکومت اور کے پی کی حکومت پش کرے، تو اس کا مقصد ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے ریلکٹنٹ ہے، وہ واضح نہیں ہے کہ ساری صورتحال۔ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسلام آباد کی حدود میں اس بات کا بہت مؤثر انتظام کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے یہاں پہ آ کے مسلح ہو یا غیر مسلح ہو وہ نہ ٹھہرے۔ اس کی ہم پوری جو ہے وہ بلکہ ان آبادیوں کا جہاں پہ کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے ان کی بھی ہم کومبنگ کر رہے ہیں، اور اس بارے میں مکمل جو ہے وہ سیکورٹی الرٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کے پی کے کی حدود میں ہے، وہاں کی جورسڈکشن میں ہے یا پنجاب میں ہے، تو پھر سب سے پہلا ہمارا فرض یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کو، یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی جگہ پہ اس قسم کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ ایکشن کر سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسی گرفتار کر سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آئین کا، قانون کا، سینٹی کا اور سیاسی عمل کا تقاضا یہ ہے کہ اس صوبے کی حکومت کو اور اس صوبے کے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہا جائے کہ وہ یہ عمل کرے، کیونکہ یہ بندے ان کی جورسڈکشن میں ہیں، اور یہی بات میں نے ان سے کی ہے۔ اس میں کوئی تذبذب والی بات نہیں، ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اس قسم کے مسلح جتھے کے جو لوگ ہوں گے
इनको किसी कीमत पे ना माफ़ किया जाएगा, ना इनको जो है वो किसी किस्म की कोई रियायत दी जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान के करीबी साथी ने लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च करार दिया है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान किस मुंह से कह रहे हैं कि ये मार्च पुरअमन होगा, क्या बंदूकों के जरिए पुरअमन मार्च किया जाएगा।